مصطفیٰ کے سینے پر آیا اور وہاں سے جمال بن کر، وہاں سے انقلاب بن کر وہاں نہیں آیا۔ ظلم تھا، جہالت تھی، ضلالت تھی، گمراہی تھی، بے حیائی تھی، بہادری تھی، عریانی تھی، وحشت تھی، دہشت تھی، چوری تھی، زنا تھا، قتل تھا، فحاشی تھی، جوا تھا، شراب تھا، بے حیائی تھی، زندہ بیٹیوں کو درگور کیا جا رہا تھا، ماں کے ساتھ سگے بچوں کا خلا ہو رہا تھا۔ قرآن نے انقلاب برپا کیا۔ خانہ خدا بیت اللہ 360 رکوع سے بھرا ہوا تھا، جسے اللہ کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ پوری دنیا کی ہدایت کا مرکز ہے، وہ 360 رکوع سے بھرا ہوا ہے اور ننگا اس کا طواف ہو رہا ہے۔ یہ قرآن آیا، قرآن نے علم دیا، حیا دیا، مساوات دی، روایی دی، اخوت دی، محبت دی، مودت دیا، انصاف دیا، رشتے دیے، حلال کو حرام کہا، حلال کو حلال کہا۔ قرآن سے انقلاب برپا آیا، قرآن سے تبدیلی آئی۔ آج بھی جو قرآن کا دشمن ہے، سنو، مدارس کے دشمن، مدارس کا کوئی دشمن نہیں۔ مدرسے میں کیا ہے؟ اینٹوں کے دشمن ہے، دیوار کے دشمن ہے، پنکھوں کے دشمن ہے، چھت کے دشمن ہے، سبوں کے دشمن ہے، ان تپائیوں کے دشمن نہیں۔ مدارس کا ایک نشان ہے، اصل قرآن کے دشمن ہے۔ آج جتنے یہود و نصارہ کو ان دشمنوں پر رنج ہے، رنج کس چیز کا ہے؟ تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، آج تک لا شک و لا ریب نہیں ہے، محفوظ نہیں، کسی کے سینے میں یاد نہیں ہے۔ غور کرو میری بات کو، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل یاد ہے، موسیٰ علیہ السلام کو تورات یاد ہے، داؤد کو زبور یاد ہے، اس کے علاوہ کوئی کائنات کے حافظ نہیں ہے، اور قرآن کے حافظ جگہ جگہ ملیں گے۔ آج بولو، انہوں نے اربوں لگا کر، یورو لگا کر بڑی بڑی یونیورسٹیاں تو بنائی، بڑے بڑے اسکول کالج تو بنائے، اربوں خربوں لگا کر بڑے بڑے تعلیمی ادارے بنائے۔ آج وہ بھی حیرت زدہ ہے کہ ہم ایک بھی تورات کا حافظ نہیں پیدا کر سکے، ایک بھی انجیل کا حافظ پیدا نہیں کر سکے، ایک بھی داؤد کا حافظ نہیں پیدا کر سکے۔ یہ اللہ کے کلام میں برکت ہے کہ ہمارے حافظ لندن میں بھی مل جائیں گے، امریکہ میں بھی مل جائیں گے، برطانیہ میں مل جائیں گے، دشمنوں کے گھر سے قرآن کے حافظ مل جائیں گے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، قرآن کی برکت ہے، یہی قرآن کا اعزاز ہے۔ میرے اللہ نے لوح محفوظ پر محفوظ رکھا، وقت مختصر اشارہ کر رہا ہوں، لوح محفوظ سے اتارا، جبریل کے سینے میں آیا، جبریل کے سینے سے محمد عربی کے سینے میں آیا، محمد کے سینے میں ابو بکر کے سینے میں آیا، عمر کے سینے میں آیا، عثمان کے سینے میں آیا، علی کے سینے میں آیا، طلحہ کے، زبیر کے، سعد کے، معاذ کے، معاذ کے، سارے صحابہ کے سینے میں آتے آتے قرآن آج تک سینہ بسینہ محفوظ ہے، کیا وہ تک محفوظ ہوتا رہے۔ آج اس چیز کے دشمن ہے، ان کو پتہ ہے جب تک ایک مومن مسلمان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اس میں حیا ہے، ایمان ہے، شرافت ہے، للہیت ہے، وفا ہے، جہاد ہے، جذبہ ہے، قوت ہے، مساوات ہے، وفاداری ہے، اخوت ہے، انصاف ہے، وہ انسان ہے۔ جس انسان کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، وہ انسان نہیں، حیوان ہے۔ بڑے بڑے انقلاب آئے، بڑے بڑے انقلاب اللہ کے قرآن کو مٹاؤ۔ حضرت بات کر رہے تھے بغداد کی، سمرقند و بخارا کی مساجد و مدارس کو شراب خانوں میں تبدیل کر دیا گیا، بغداد کے علمی کتب خانے دریا پور کر دیے گئے، اللہ کی اس مقدس کتاب کو آگ لگائی، دریاؤں میں ڈالا گیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ کتابوں پر لکھی ہوئی ہے، کاغذ پر لکھی ہوئی ہے، اوراق پر لکھی ہوئی ہے، جلا دیں گے، ختم کریں گے، تباہ کریں گے، قرآن مٹ جائے گا۔ یہ ان کو پتہ نہیں، یہ اللہ نے اس کا وعدہ کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن کے محافظ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے قرآن کے محافظ ہیں، سینوں میں قرآن میرا اللہ تیرا اور میرا محتاج نہیں ہے۔ آنکھوں والا قرآن نہیں پڑھے گا، نبینا قرآن کا حافظ، بڑا نہیں پڑھے گا، بچہ قرآن کا حافظ، اللہ محتاج نہیں ہے۔ شکر کرو اگر قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن کی عزت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے ہمیں اللہ بلاتا ہے، ہمیں چاہت آتی ہے، ہم پہنچے تو یہ اپنا فخر سمجھو، اپنا اعزاز سمجھو کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ اس کا آخرت میں کچھ آج تو کہتے ہیں ملا منوانا قرآن پڑھنے والا، میرے نبی نے فرمایا میرے مہمان ہیں۔ اپنے مہمانوں کا کتنا ادب کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں، کتنا خیال کرتے ہیں، جا کر گیلا کرے گا، شکوہ کرے گا، ناچ کر جائے گی، مہمان آیا ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، مہمان ہے، ادب کرو، احترام کرو، خدمت کرو۔ رسول اللہ کے مہمانوں کا کوئی خیال نہیں، جو نبی کے مہمان قیامت کے دن کے سامنے شفاعت کے لیے پیش ہوئے، یہ چٹائیوں پر پڑے ہیں، بھوکے پڑے ہیں، ان کا تانا دیتے ہیں، اللہ بلور قرآن
قرآن والے قرآن پڑھنے والے پھر کیا کرتے ہیں قرآن پڑھا دے تو کھائیں گے رزق کا دعویٰ رزق کا وعدہ میں اللہ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها جناب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اللہ نے ان کو نعمت عطا فرمائی معجزات عطا فرمائے ہوا پر اڑنے والا تخت عطا فرمایا کیا 3 جنات کو ان کے تابع کر دیا ہوا کو ان کے تابع کر دیا سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں میں تیری مخلوق کو کھلانا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا سلیمان یہ تیرے بس کی بات نہیں فرمایا نا 3-4 مہینے ہو گئے انتظام شروع ہے اللہ کی مخلوق کو کھلاؤں گا اللہ کی مخلوق کو رزق دوں گا تیاری شروع ہو گئی ہے سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یاترا تیاری ہو گئی ہے پہلے کون سی مخلوق آئے گی اللہ نے کہا سمندر کی مخلوق آئے گی سمندر کے کنارے دیگیں پکی ہوئی ہے کھانے پکے ہوئے انتظام ہوئے ایک مچھلی نکلتی ہے ایک مچھلی منہ کھولتی ہے سلیمان علیہ السلام کے سارے دنوں کے کھانے کو ساری دعوت کو وہ ہڑپ کر جاتی ہے کھا جاتی ہے پھر بھی اس کا منہ کھلنے کا پھلا رہ گیا یعنی کہ اور ڈالو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ کھڑے ہوتے یا اللہ یہ تو ہی پال اور یہ حقیقت ہم اپنے آپ کو مخلوق سمجھتے علماء نے کہا 18,000 اقسام کی مخلوقات ہیں زیر زمین ہے زمین پر ہوا فضا فراز جہاں بھی اللہ بھی ہے 18,000 انواع و اقسام کی مخلوق کو میرا اللہ اکیلا پال رہا ہے وہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے حی القیوم لا جناب ولا یکن ذات ہے قادر کریم ذات ہے وہ پالنے والا ہے ہم نے کہا جی قرآن پڑھیں گے تو کہاں سے کھائیں گے ہم بھوکے مر گئے ہم بھوکے مر گئے ہمارے سوال بھی عجیب ہے ایک طرف کہتے ہیں قرآن پڑھاواں گے تو کیوں کھان گے دوسرے قدم مولوی بہت کھانے ہیں کھانے تھک نہیں سوال بھی ہمارے متضاد ہے یعنی کہ ایک گنجا ہے پھر کہتے ہیں بال بھی بڑے ہیں پھر کہتے ہیں آنکھوں سے اندھا ہے تب بھی بڑا شاندار ہے یہ کیسے ہو ایک طرف تو کہتے ہیں نہیں کہاں سے کھلائیں گے نماز پڑھیں گے کہاں سے کھائیں گے دوسری لازم مولوی کھاندے ہی نہ کھاندے رہتے ہیں اللہ کھلا رہا ہے قرآن کی برکت سے قرآن کی عزت سے تم بھی قرآن سے جڑ جاؤ رب کعبہ کی قسم دنیا بھی آسان ہے قرآن ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے یہ قرآن سفارشی ہے قرآن والے اہل قرآن بھی سفارشی ان کی خدمت کرو ان کا ادب کرو ان کا احترام کرو ابھی بتا رہے تھے کہ حافظ قرآن کے والدین کا کیا مقام ہے اعتبار تو والدین کا ہے لباس جنت کے ہوں گے جوڑے جنت کے ہوں گے تاج پوشی یہ جو دنیا کا نظام ہے نا یہ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے